ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نقصان کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو وہ کیا قسمت میں لکھا ہوتا ہے؟ آپ کا اس پہ شعر بھی ہے کہ آپ چاہیں تو پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس لیے مجھے گناہ گار نہ سمجھا جائے. آپ نہ چاہیں تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے مجھ کو گناہ گار نہ سمجھا جائے. اس میں آپ یہ جو ہے نا جی، جو تقدیر کا معاملہ ہے، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے. اور اس سلسلے میں بہت سی اتھینٹک باتیں ہمارے بزرگوں سے منسوب ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ بڑا منسوب ہے. جیسے یہی بات ان سے پوچھی گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھاؤ، تو اس نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا دوسرا اٹھاؤ، اس نے کہا میں تو نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے کہا بس یہ تمہارا جو ہے اختیار ہے اور اس کے آگے تمہارا مقدر ہے، اس کے یہ تم ایک کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو. میں نے یہ بات بڑی مجھے اجازت دیں تو یہاں سے میں قلم، مجھے یہ بات جو ہے بہت ہی ایک ذمہ دار آدمی نے یہ بتائی کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے بزرگ سے، اور غالباً اس کا تعلق کسی حدیث سے بھی ہو، مجھے ایک منٹ دیجیے گا. یہ ایک پوچھا گیا کہ بتائیے یہ تقدیر اور اس کا کیا ہے. تو بتانے والے نے ایک دائرہ لگایا اور دائرہ لگا کے یہ کہا کہ یہ تمہاری لمٹ ہے. پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کیمرے میں، یہ تمہاری لمٹ ہے. اس کے علاوہ اس دائرے کے اندر تمہارے رزق کو اور جو تم نے اچیو کرنا ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے. تم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن اس دائرے کے اندر جو تم نے حاصل کرنا ہے وہ تم نے اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کرنا ہے. لہٰذا ایک آدمی یہاں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور چپ کر کے کہتا ہے کہ میری تو مقدر میں ہی یہی ہے، تو اس کے مقدر میں اس دائرے میں رہنا ہے، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس دائرے کے اندر محنت کر کے اس دائرے میں جو کچھ موجود ہے وہ حاصل کرنا وہ اس کے اختیار میں ہے، اور اس اختیار کی بنیاد پر اس سے سوال پوچھا جائے گا. اب اس میں جو سوال جو آپ نے شعر کہا کہ آپ نہ چاہیں تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے مجھ کو گناہ گار نہ سمجھا جائے، اس میں نا اصل میں ہمارا دماغ چیزوں کو جس حساب سے سوچتا ہے وہ ہماری پیراڈائم میں سوچتا ہے، ہمارے زاویہ نگاہ سے سوچتا ہے، اور پیدا کرنے والے خدا کا زاویہ نگاہ ہی اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ پیراڈائم ہی ڈیفرنٹ ہے. خدا تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ تمام چیزیں جو ہو چکی ہیں ان کا بھی علم ہے، جو ہونے والی ہیں ان کو بھی علم ہے. اچھا اب جی یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں یہاں سے چلنا شروع کروں اور میں اندھا ہوں اور سامنے ایک گڑھا ہے، تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اگر جس رفتار سے یہ چل رہا ہے یہ اب سے 2 منٹ کے بعد گڑھے میں گر جائے گا. میرا گڑھے میں گر جانا آپ کے علم کی وجہ سے نہیں ہے، میرا گڑھے میں گر جانا میرے اپنے عمل کی وجہ سے ہے. لیکن آپ کا علم چونکہ براڈ ہے، آپ سپیکٹرم کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا. اب آپ کے اور میرے کانٹیکسٹ میں اگر میں رک جاؤں گا تو میں گڑھے میں نہیں گر جاؤں گا، آپ کی کہی ہوئی بات غلط ہوگی اگر میں رک جاؤں گا. خدا کے پیراڈائم میں یہ ہے کہ اللہ پاک عالم غیب ہیں، اللہ پاک کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ رکے گا کہ نہیں رکے گا. اس بنیاد پر جو خدا کی کہی ہوئی بات ہے وہ ایک حتمی بات ہے، یا خدا کا جو علم کامل ہے وہ ایک حتمی علم ہے. لیکن خدا کے اس حتمی علم کی وجہ سے میں گڑھے میں نہیں گر رہا، گڑھے میں اپنے اعمال کی وجہ سے گر رہا ہوں. لیکن چونکہ خدا کے کامل علم کے اندر وہ سارے فیکٹر موجود ہیں جس کے ذریعے سے، یعنی جس کی بنیاد پر اللہ کا علم کامل یہ ہے کہ یہ رکے گا ہی نہیں اور یہ گڑے گا یا یہ رک جائے گا. تو یہ بات ہے. اس سلسلے کے اندر جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے وہ ٹال دیتی ہے، دعا وہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو کامل علم ہے ہی نہیں، لہٰذا ہمارے پاس جتنے ذرائع موجود ہیں ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ دعا بھی ہے، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ دعا بھی ہے، اور اس ذریعے کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے. وہ سائنٹیفکلی کیسے ایکٹ کرتی ہے اس پر بھی بہت ساری تحقیق ہو چکی ہے.
یعنی وہ ایک انٹرنل، جب آپ کہتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ میں اس تکلیف سے نکل جاؤں گا، اللہ پاک تو مجھے نکال دے گا، اللہ پاک میں درخواست کرتا ہوں، مجھے پکا یقین ہے کہ اس تکلیف سے مجھے نکال دیا جائے گا، یہ کر. تو اگر آپ جسٹ اس کو ایک روحانیت کے اس میں نہ بھی سمجھیں تو آپ کے اندر ایک انٹرنل موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے. اور جو انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے نا جی، وہ جو اپنی خوابیدہ چھپی ہوئی خواہشیں اور چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی بروئے کار لانے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ مجھے نا میرے اندر صلاحیتیں کیسے آئیں گی، میں ترقی کیسے کروں گا، میں گرو کیسے کروں گا، مجھے بتائیے کہ میں جو ہوں روحانیت کی منزلوں میں کیسے اوپر جاؤں گا. وہ کہنے لگے ہاں چلو یار، لیکن گرمی بڑی ہے، تھوڑی دیر ذرا نا نہر میں نہانا آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو سوال، اس نے کہا یار نہا کے آتے ہیں، نہا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ کہہ کے انہوں نے نہر میں اترا. اچھا وہ جو بزرگ تھے وہ ذرا تگڑے تھے، فزیکلی اسٹرانگ تھے، انہوں نے اس کو پکڑ کے نا نہر کے اندر یوں دبا دیا. اب وہ ایک دم جو پانی میں گیا تو اس کو پانی یوں آنے لگا، اور وہ نا بیچارہ کمزور سا تھا، وہ کرتا رہا، لیکن جب اس کو لگا کہ اب تو اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر ایک دم جو اس کی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں وہ ایک دم اٹھا اور اس نے ہاتھ چھڑا کے نہر سے باہر آ گیا. اور باہر آ کے اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے کہا ٹھہرو تم اپنے ہوش بہتر کر لو، پھر میں بتاتا ہوں. دیکھو جب ہم کسی چیز کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، جب ہم کسی چیز کے بارے میں اس کی سفیشینٹ ڈیزائر اور خواہش پیدا کر دیتے ہیں نا، تو ہمارے جسم کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ ہم بروئے کار لے کے آتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی کام ہم نہیں کر پا رہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سفیشینٹلی اس کام کو کرنے کی خواہش ہی نہیں کی. ہمارے اندر اس کام کو کرنے کے لیے ایک سفیشینٹ ڈیزائر ہی ڈیولپ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو بہرحال کی بات تھوڑی سی موضوع سے ہٹ گئی، لیکن اس سے سلسلے میں سمپل سی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں پورا پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ذمے حد المقدور کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اپنی کامیابی ناکامی کو اسی جد و جہد کے ساتھ ریلیٹ اسی کامیابی کو جد و جہد کے ساتھ ہی ریلیٹ کرنا، اور وہی ہمارے ذمے ہے نا. اور اس سارا کر کے یہ توقع رکھنا کہ انشاءاللہ العزیز اس کی بنیاد کے اوپر نتائج اچھے نکلیں گے، اس کی امید کرنا. باقی جو خدا کے علم کامل کے اندر جو موجود ہے وہ ہوگا وہی. آئی ہوپ کہ میں کچھ سمجھا سکا ہوں اس میں. لہٰذا اس بات سے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لہٰذا جو وہ کہے گا جو ہوگا وہی ہوگا، تو یہ ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. ہم جو ہے ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے، اور اپنے سارے جسمانی، دنیاوی، علمی اور اخلاقی اور یہ سارے نارمز کو، قانونی ان نارمز کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے.